ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کیریئر بلڈنگ کی، بات ہو رہی ہے انسٹیٹیوشنز کی، بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو زیادہ اچھے طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں. میں تمام بگنرز کو یہ کہوں گا کہ اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچا کریں کہ کوئی بندہ کسی پوزیشن پہ ہے تو وہ کیوں ہے، اس کی کیا لاجکس ہیں، اس کے پیچھے کیا موٹیوز تھے، اس کے پیچھے اس کی کیا اچیومنٹس ہیں، اس کے پیچھے اس کی کتنی سٹرگل شامل ہیں. بہرحال ایگریکلچر بڑا واسٹ سبجیکٹ، اور انشاءاللہ آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ وہ وقت آئے گا کہ ہر بندہ پہچان کرے گا. اور میرا خیال ہے شاید جان بوجھ کے بھی ہم ان کو وہ پہچان نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر دیہاتوں میں ہم لوگ چونکہ سارے دیہاتوں سے ہیں، تو ایک وقت تھا کہ جو نہیں پڑھ سکتا تھا اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ جی بس یہ وائی بی جی کریں، آپ حال چلائیں، تو حال ہی چلانا بڑیا ہو گیا. یس، آج ایگریکلچر کرنا ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے. آج ایگریکلچر جس نے کرنا ہے اس کو نیچرلی بلیسڈ جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے، کنزرو کرنا ہے. تو ایک ہائیلی کوالیفائڈ بندہ ہی یہ چیزیں خود کر سکتا ہے اور یہاں کروا سکتا ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو ماڈیفائی کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کریکشنز کر کے آپ اتنے اچھے رزلٹس لے سکتے ہیں. پریونٹیو سائڈ کی طرف اگر جاتے ہیں تو میڈیسن میں بھی اگر پریونٹیو سائڈ کو دیکھیں تو کوئی رول لوگ اپنا پلے نہیں کر رہے. اویئرنیس سب سے بڑی بات ہے، جس کو جتنی جلدی آگہی آ جائے اتنی ہی جلدی وہ اپنی زندگی کے مشن کو پا لیتا ہے. میں مسز میرین سے پوچھوں گا، مسز میرین یہ بتائیے گا کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپلائیڈ سائڈ کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ کیسے فوکس کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی ڈسٹنکٹیو فیچرز کی بات کریں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو ایک ہمارا جو ڈسٹنکٹیو فیچر ہے وہ یہ کہ ہم وی آر پروڈیوسنگ ایلوویرا جیلس اینڈ ایلوویرا جوسز، جو کہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ سے سیل ہوتی ہے اور کافی طرح سے وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے ڈائبٹیز کے لیے، کاسمیٹکس کے لیے، اینڈ اٹ از ویری یوزفل. سیکنڈلی ابھی ہوا نہیں ہے بٹ وی آر ورکنگ آن ڈیولپنگ اے سافٹ ویئر، یعنی ہم ایک سافٹ ویئر ایسا ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں وی ول بی ایبل کہ ہم اس میں پلانٹس اور آئی مین ٹریز اینڈ کراپس کے ہم نام انٹر کریں تو ویل فائنڈ کہ وہ کمپیٹیبل ہے یا انکمپیٹیبل ہے. بیسٹ کمبینیشن کون سا ہے؟ اچھا، تو دس از ان پروسیس اینڈ انشاءاللہ ان اے فیو ڈیز ہم ایگرو فارسٹری کے حوالے سے یہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور کمپیوٹر سائنٹسٹ سے ہم نے ہیلپ لی ہوئی ہے اور وہ ہم انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز یہاں پر ہم اسٹارٹ کر دیں گے، وہ لانچ کر دے گا ہمارا ڈپارٹمنٹ. اینڈ اپلیکیبلٹی کے حوالے سے کچن گارڈننگ جو ہے وہ بھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہی ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے ہم نے آپ کے ساتھ مل کے ٹریولنگ سیمینار جب کر رہے تھے، زکریا شاہ صاحب تھے، تو ہم لوگ یونیورسٹی گئے، مجھے جا کے بڑا مزہ آیا کہ بچے دے ور سو مچ انوالوڈ، اور جو اسکالرز ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو فطری طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کو امپروو کرنے کے لیے جب تک اب پودوں سے باتیں نہیں کرتے، پلانٹس دیکھیں، ہمارے جو کہہ لیں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ پلانٹ کو دیکھنا ہے. تو جب ہم ان سے بات نہیں کریں گے، اس کی لینگویج انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اس کا میسج ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے ہم میں کہیں انیبلٹی ہے. اینڈ دس آل نیڈس ڈیووشن. یوزلی فیسنیٹنگ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو تو یہ نظر آتا ہے جی ڈاکٹر صاحب ہیں یا کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی سائنٹسٹ ہے، لیکن ایک کامن لائف کے حوالے سے دیکھا جائے نا جی، تو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو ظاہری رکھ رکھاؤ سے اتنا زیادہ دلچسپی مجھے نظر نہیں آتی. اب کالجز میں بھی جاتے ہیں جو لڑکے، جیسے آپ بتا رہے تھے اسٹوڈنٹس کی کیٹیگریز بتا رہے تھے اے بی سی والی، میں نے یہ دیکھا ہے جو کچھ بچے ہیں وہ جائیں گے اور یار بڑے اچھے بال بنائیں گے، کپڑے یہ برانڈ یہ وہ. سو ہر ایک کے لیے انسٹیٹیوشن کے معنی ڈفرینٹ ہیں، ہر ایک کے لیے انسٹیٹیوشن کے معنی ڈفرینٹ ہیں. کچھ تو اسکالرز بن کے آئیں گے، انسانیت کی خدمت سیکھنے کے لیے آئیں گے، کچھ ایسے ہی رانگلی پرسیوڈ لوگ آئیں گے جو نیگیٹو اینٹیسپیشنز کے لیے اپنی ذات کو پیش کریں گے. سو ڈیپینڈز اپون پرسن ٹو پرسن، ویریز پرسن ٹو پرسن کہ وہ کیا مطلب معنی لے کے آ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی اور آپ بتا رہے تھے کاسمیٹکس کے والے. میں چونکہ میرا انٹرسٹ ہے کہ آنے والے وقتوں میں فوڈ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. پوری دنیا میں فوڈ ایک بہت بڑی بزنس کمرشل ایکٹیویٹی بننے جا رہی ہے. اسی طرح
کاسمیٹکس کی طرف بھی جاتے ہیں تو تب بھی ہے. تو آپ کی انسٹیٹیوشن میں پریکٹیکلی جو کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کوئی انٹریکشنز کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں سڈنی کاسمیٹکس ایک آسٹریلین کمپنی ہے, اس کے ساتھ ہمارا جوائنٹ وینچر, وہ ہم اس پہ جو ہے وی آر گوئنگ ٹو سائن اٹ. اور پنجاب یونیورسٹی اور سڈنی کاسمیٹکس وہ ہمارا یہ یوز کریں گے ایلو ویرا جیل جو ہے سر, تو اس کی جو کمپوزیشن ہے وائٹننگ کریم دے آر گوئنگ ٹو میک, اور کاسمیٹکس کے جو پروڈکٹ ہیں تو اس میں 60-70% جو ہے وہ اس کا جو کمپوزیشن ہے اس کی, اس میں 60-70% ایلو ویرا جیل کا رول ہے. ریسٹ آف آئی مین ادر اس کی جو ہے ریسیپی ہے سر. تو اس میں یہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے سر اٹ ہیز بین ٹیسٹڈ کلینیکلی, اور اس کے جو ہے وہ ٹرائل اس کمپنی نے کیے ہیں, آسٹریلیا میں کیے ہیں, پاکستان میں کیے ہیں, اور اٹ ہیز بین اپرووڈ. انہوں نے جو ہے باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ مقصد اپروول لی آسٹریلین گورنمنٹ سے, اور اس کی جو کوالٹی ہے تو دیٹ ہیز بین پرووڈ ویری گڈ. ہاں جی, اس کے جو ریزلٹس ہیں, اور اس میں وہ بیسیکلی ہی از اے پاکستانی پرسن, لیکن ہی لیوڈ لانگ ان آسٹریلیا. اور یہ اس پہ جو یہاں پہ ہمارے ہاں روٹین میں اس کی جو سیل ہے سر, یہ کریم اور یہ دوسرے کاسمیٹکس, ان کے اتنے ہارمفل افیکٹس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں کہ لوگوں کی سکن خراب ہوگی. تو ہوئی کیم اس میں جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ والنٹیئر کے طور پر اور ایک چیلنج سمجھ کے انہوں نے یہ جاب جو ایکسیپٹ کیا, میرے ساتھ انہوں نے یہ سارا ڈسکس کیا کہ وی شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو اٹ. میں سمجھتا ہوں, ہاں جی, میں سر یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ لوگ جس پوزیشنز پہ ہیں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے. دیکھیں